مستقل مزاجی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی بھی قدر کی جائے۔ اگر کوئی انسان مستقل مزاج نہیں ہوتا وہ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہو سکتا ہے وہ کئی بار اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، کئی بار وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ انسان اپنے جہد مسلسل کو جاری رکھے گا تو وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ چونٹی کی مثال لیجئے مستقل مزاجی میں۔ چونٹی جب کسی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو وہ ایک بار جب چڑھتی ہے پھسل کر نیچے گرتی ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، وہ ایک سلسلہ اس کے چڑھنے کا اور گرنے کا جاری و ساری رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ چونٹی اپنے اس مہم میں اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے اس جدوجہد کو جاری رکھا۔ ایک دو دفعہ گرنے کے بعد اس نے ہمت نہیں ہارا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایک تو مقصد سامنے ہو اور دوسرا مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کام کریں۔ اگر کسی کام کے شروع کرنے کے بعد ہمیں وقتی طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے ہم ہمت نہ ہاریں، اس سے ہم دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ ہم مزید کوشش کرنے کی کوشش کریں گے، مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مزید جو ہے اپنے جدوجہد کو تیز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہی مستقل مزاجی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ بہت سارے لوگ مختلف کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ شروع میں وہ لوگ بڑے جوش اور خروش کے ساتھ وہ کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اس جوش خروش میں، ان کے جذبات میں وہ تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ بے حوصلہ ہو کر، بے ہمت ہو کر، حوصلہ ہار کر وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنے اس مقصد کو۔ لہذا یہی نہیں کرنا چاہیے، بڑے استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ہر کام میں ہم آگے بڑھنے کی پورا صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہم کوشش کریں۔